الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیمن افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعطرتہ وعشیرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی العظیم رؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خیر خلق اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب القدر حاضرین و ناظرین بحمد اللہ تعالی ہماری سلسلہ وار گفتگو قرآن کریم کے عرفان کے حوالے سے جاری اور ساری ہے۔ ماہ مقدس رمضان المبارک کا آج چھٹا روزہ ہے اور چھٹا پارہ ہے۔ ہم انشاءاللہ العزیز اس پرکیف اور نور و سرور کی حرمت میں آج ہم قرآن کریم کے چھٹے پارے کی تلاوت اور اس کا عرفان پیش کریں گے۔ قرآن کریم کی جملہ آیات جو ہیں سوائے احکام کی آیات کے جن کی تعداد 500 ہے، باقی تمام آیات جو ہیں وہ قصص، امثال اور احوال پر مبنی ہیں اور رویوں کی تراش خراش کے لیے مبنی ہیں۔ قرآن کریم نے ہر اس رویے کو کنڈیمڈ کیا ہے اور اس کی مذمت کی ہے جس رویے میں انسانی فطرت اور انسانی ماحول کے اندر کوئی نتیجہ خیزی بھی نہ ہو اور اطمینان اور امن کے خلاف رویہ ہو، خواہ وہ انفرادی رویہ ہے یا اجتماعی رویہ ہے، اس کی مذمت بیان کی ہے۔ اور قرآن کریم نے ہر اس رویے کو شریعت کا حصہ بنایا ہے اور اس کی مدحت بیان کی ہے، تعریف اور توصیف کی ہے، جس رویے کے اندر اخلاقی حرمت موجود ہے اور وہ رویہ مفید ہے انفرادی زندگی کے لیے بھی اور اجتماعی زندگی کے لیے، قومی زندگی کے لیے اور بین الاقوامی زندگی کے لیے بھی۔ تو چونکہ کتاب الہی کتاب ہدایت ہے اور پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے اور قیامت تک کے لیے ہدایت ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے نشاندہی فرمائی ہے ان رویوں کی، قابل مذمت رویے کون سے ہیں اور قابل مدحت رویے کون سے ہیں۔ تو اس مطالعہ کے اندر قرآن کریم نے اقوام عالم جو اسلام کے ظہور اور وجود سے پہلے جو گزری ہیں ان کو قرآن کریم نے بطور قصص، امثال اور احوال کے طور پر بیان کیا ہے، اور ان کے رویوں کے ساتھ جو قدرت نے اپنا فیصلہ سنایا ہے اور ان کو دنیا کے اندر بھی ان کا مواخذہ فرمایا ہے اور آخرت کے اندر بھی تو مواخذہ ہوگا۔ تو بہت ساری قومیں تباہ و برباد ہوئیں اپنے رویوں کی بنیاد پر، اور بہت ساری قومیں اللہ کے غضب کا شکار ہوئیں اپنے رویوں کی برائی کی بنیاد پر۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان اقوام کے حالات کو سامنے رکھ کر ان کے رویوں پر جو مرتب ہونے والے نتائج تھے ان کی نشاندہی کر دی ہے اور تنبیہ کر دی ہے، ممانعت فرما دی ہے کہ ایسے رویوں کا آخر نتیجہ ہلاکت ہے۔ تو اس لیے اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں اسوہ رسول نمونہ عمل کے طور پر پیش فرمایا ہے۔ کیوں کہ رسول کے اسوہ میں طرز زندگی میں بہار ہے،
رونق زندگی ہے اور کمال بندگی ہے، حرمت انسانیت ہے، شرف ہے، عزت ہے، وقار ہے، احترام ہے، اور اس عمل کے اندر یعنی جو ہم اسوے کی روشنی میں عمل کریں گے اس کا نتیجہ ہے دنیا کے اندر بھی اس کی خیر و برکت میسر آتی ہے، تہ خاک بھی میسر آتی ہے، اور عالم قیامت بھی میسر آئے گی۔ اس لیے جو اسوہ رسول کی نوری چھاؤں میں چلتے ہیں انسانیت کے دائرے، وہ یہاں بھی معزز گردانے جاتے ہیں، تہ خاک میں بھی معزز گردانے جائیں گے، اور عالم قیامت کے اندر بھی ان کی عزت اور توقیر ہوگی۔ اس لیے اس کتاب الہی نے ان رویوں کی نشاندہی فرمائی ہے۔ تو ان اقوام کا ذکر قدرت نے کیوں فرمایا؟ کیا یہ کوئی داستان سرائی ہے، یہ کہانی ہے یا قصہ ہے؟ ایسا نہیں۔ اللہ نے ان ہولناک رویوں کو بیان کر کے ان کے نتائج کو جب بیان کیا اور اپنی جلالت کا اظہار کیا تو پھر ہمیں کہا فَاعْتَبِرُوا یا اولی الابصار، فَاعْتَبِرُوا یا اولی الالباب، اے شعور رکھنے والو، اے آنکھ والو، عبرت حاصل کرو، عبرت حاصل کرو ان رویوں سے جن کے اندر وحشت ہے، اور نصیحت حاصل کرو ان رویوں سے جن کے اندر اخلاقی لیاقت ہے۔ اس لیے ناظرین کرام، ہمیں دین نے، قرآن نے، صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے رویوں کی حرمت کے اندر اتنا بہترین ماحول دیا ہے کہ اس جیسا یا اس سے بہتر کائنات میں ممکن ہی نہیں بلکہ محال ہے۔ لہذا مجھے حیرت ہوتی ہے اس بات پر کہ جس امت کے ایک ایک لمحہ حیات پر تعلیمات قرآن بھی موجود ہیں اور تعلیمات نبوت بھی موجود ہیں، رویوں کی حرمت بھی موجود ہے، اسوہ کاملہ کا نور بھی موجود ہے، پھر اگر یہ امت اس روشن حقیقت کو چھوڑ کر کسی ڈارون، ناتشے، نیوٹن یا اور کسی مغربی فکر کی اقتدا کرتی ہے تو گویا اس نے قرآن کو بے حیثیت جانا، نبوت پر عدم اعتماد کیا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں، بڑے بڑے جو غادری، جو غیر مسلم ہیں، مفکرین ہیں، ان کے افکار پر جس دور میں زیادہ وہ افکار غالب رہے امت مسلمہ کے اندر، وہ دور امت مسلمہ کے زوال کا دور رہا ہے۔ اور جس دور کے اندر جس رویوں کی حرمت کو قرآن بیان کرتا ہے، رسول رحمت کا اسوہ نور جو ہے، جب یہ اعتبارات امت کے مزاج اور اخلاق اور ضمیر خمیر کا حصہ رہے تو پھر امت اس دور میں بلند و بالا تھی۔ اگر کوئی شخص دریائے نیل کو خط لکھ دیتا کہ تمہیں رسول اللہ کا ایک غلام خط لکھ رہا ہے، اگر اللہ کے امر سے چلتا تھا تو چل، ورنہ کسی جاہلانہ رسم پر ہم اب نہیں عمل کر سکتے، تو دریا چل پڑتا ہے۔ اگر زلزلہ آتا ہے، رکتا نہیں ہے، آہو بقا سے بھی نہیں رکتا اور عبادت سے بھی نہیں رکتا اور آہوزاری سے بھی نہیں رکتا، تو پھر وقت کا حکمران جو ہے، جس کے سارے رویوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن سیرت کا نور تھا، وہ زمین پر غصے سے درہ مارتا ہے اور کہتا ہے اقری علی معدل لیک، تو کیوں نہیں ٹھہرتی؟ کیا عمر نے تجھ پر عدل نہیں کیا؟ تو زمین ٹھہر جاتی ہے۔ اور اگر کسی پہاڑی کی اوٹ سے آگ کے شعلے نکل کر مدینہ کو بھسم کرنا چاہتے ہیں تو وہ اپنی چادر کو بھیج دیتے ہیں کہ یہ عمر کی چادر ہے۔ تو ناظرین کرام، ان کی ذاتی حیثیت تو کوئی نہیں تھی، عمر ایک قریش کا آدمی تھا بس، لیکن جب اخلاق کے اندر نبوی حسن سیرت کا نور آیا، رویوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات عصمت کا نور آیا، تو پھر ہر چیز نے حیا کرنا شروع کر دیا ہے۔ آج بھی امت مسلمہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اتر جائے، اور یہی ہمارے لیے زندگی کا کامل نمونہ ہے، اس سے ہٹ کر زندگی کا تصور ہی غلط ہے۔
قرآن کہہ رہا ہے اولئک کل انعام بل ہم اضل، رسول کی ذات سے ہٹ کر تو بندہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ میں دانشوروں سے اپیل کرتا ہوں، آپ جائزہ لے لیں، جانچ لیں اور ایک انالیسس کر لیں۔ جہاں میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی حرمت میں آپ احساسوں میں جہاں کہیں انسانیت کے لیے وہ احساس مفید نہیں، چھوڑ دیے جائیں۔ لیکن فقیر چیلنج کرتا ہے اس بات کا، روئے کائنات کا کوئی شخص کسی ایسے طرز عمل کی نشاندہی نہیں کر سکتا کہ وہ طرز عمل رسول اللہ کے وجود سے مسحوبہ ہو اور وہ غیر مفید ہو، ایسا ہے ہی نہیں، ایک لمحہ کے لیے بھی وہ ثابت نہیں کر سکتا۔ اس لیے دوستو، لوٹ آئیں ہم سوچ و فکر کی دنیا سے، لوٹ کر عظمت یقین اور حرمت ایمان میں آ جائیں اور کردار کی تازگی کے لیے، کردار کی حرمت کے لیے ہم اسوہ رسول کو اپنائیں۔ تو قرآن کریم نے بارہا، جو احکم الحاکمین ہے، حکیم ذات ہے، دانا ذات ہے، اس نے بھی یہی فیصلے فرمائے ہیں۔ اور یہاں تک ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، یہ منافقین اور علماء یہود کی مذمت بیان فرمائی۔ اور یاد رکھنا میں نے پہلے بھی عرض کر دیا ہے کہ معاشرتی بگاڑ، انفرادی اور اجتماعی بگاڑ کب پیدا ہوتا ہے؟ جب انسان زندگی میں بے ربط ہو جاتا ہے اور کسی آئین، قانون، نظام کے تحت نہیں چلتا۔ وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ وہ ایسا اس لیے کرتا ہے کہ اس کے اندر ایک بہیمیت جانور والا اس کا مزاج ہے، اور پھر وہ اپنی خواہش کو اور اپنے مفادات کو مد نظر رکھتا ہے اور اسی کو ترجیح دیتا ہے۔ تو جب نظریہ ضرورت، ذاتی مفاد اور اپنے حالات زد میں آئیں اور بننا سنورنا پڑے اخلاقی حرمت میں، تو جو لوگ اتر جاتے ہیں اخلاق کی حرمت میں وہ سنور جاتے ہیں، اور جو لوگ ہٹ درمی پر قائم رہتے ہیں وہ خود بھی بگڑ جاتے ہیں اور سوسائٹی کو بھی بگاڑ دیتے ہیں۔ اس انسانی تاریخ کے اندر جتنا بھی بگاڑ آیا ہے، خواہشات نفس کی بنیاد پر آیا ہے، ذاتی مفادات کے تصور میں آیا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہے۔ تو قرآن کریم نے ان بد مزاج ملاؤں کا نقشہ بیان کیا ہے، ان کے رویوں کی مذمت بیان کی ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تعالو، آؤ اللہ کی طرف اور رسول کی طرف، تو کلمہ بھی وہ پڑھتے تھے، سمجھدار بھی وہ تھے۔ تو قرآن نے کہا یہ مولوی صاحبان، یہ مہربان، چونکہ ان کے مفادات جو ہیں، ان کی خواہش نفس جو ہے، ان کی وحشت اور ان کی شہوت جو ہے قلبی، یہ اپنی بری عادت نہیں چھوڑنا چاہتے، اس لیے نہ یہ اللہ کی طرف آتے ہیں نہ رسول کی طرف آتے ہیں۔ اور قرآن پاک نے ایک بڑا نفیس تصور دیا ہے، رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، میرے حبیب یہ منافق بڑی بڑی داڑیاں والے، بڑے جبے کبے، بڑے جناب دانا، بڑے سمجھدار، بڑے لہیم شہیم، ہاں جی، اور بڑے خوشنما لگنے والے، محبوب یہ کتنے بدبخت ہیں جب ان کو کہا جاتا ہے کہ دامن محمدی ہید عافیت ہے، سلامتی ہے، تو یہ ذات محمد کی بجائے کبھی کعبہ کا رخ کر لیتے ہیں، کبھی ادھر چلے جاتے ہیں، کبھی نماز شروع کر دیتے ہیں، کبھی تسبیح شروع کر دیتے ہیں۔ تو رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، کہ حبیب منافق ہمیشہ آپ کی ذات سے لوگوں کو روکتا ہے، خود بھی روکتا ہے اور لوگوں کو بھی روکتا ہے، یعنی اس کی ظاہری وضاحت بالکل مومنانہ ہے لیکن وہ اندر سے پلیت ہے، وہ دل سے مصطفیٰ کو نہیں چاہتا، اور جو دل سے مصطفیٰ کو نہ چاہے وہ امام کعبہ بھی ہو تو بھی منافق ہے، امام بیت المعمور بھی ہو تو بھی منافق ہے۔ میری سبقت لسانی، میرے ایمانی جذبات کا احساس ہے، جس بھی مرتبے کا کوئی ہو اس کے من میں رسول کی چاہت نہ ہو، احترام نہ ہو، اطاعت شاری نہ ہو، وہ جیسا بھی ہے قرآن کے فیصلے کے مطابق وہ منافق ہے۔
یصدون عنک صدودا، اور پھر اس پر تفصیلات بیان کی ہیں، کچھ واقعات بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، یہ مولویوں کی بات ہو رہی ہے، علماء یہود کی۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت، علماء یہود کا، نصارہ کا ایک جتھا گیا مکہ کے اندر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لا چکے تھے، یہ جتھا وہاں پہنچا اور اس جتھے نے وہاں جا کر نیگوسیشن کی، حمایت مانگی۔ کیوں کہ ان مولویوں کی جو روٹی روزی تھی وہ زد میں تھی، جو ناجائز اور باطل طریقے سے لوگوں کو مال چھینتے تھے، فیسیں لیتے تھے، مذہبی ٹیکس لیتے تھے۔ کیونکہ رسالت کا نور تو ایک شفاف آئینہ ہے، اس میں تو اس طرح کی کوئی جوڑ توڑ نہیں ہے، وہ تو حلال روزی اور پاکیزہ روزی کی دعوت ہے۔ اب چونکہ یہ حلال کھانا ان کا مزاج ہی نہیں تھا، اکالون للسحت، قرآن نے کہا یہ حرام خور ہیں مولوی، قرآن کہتا ہے، اور 4 جگہ یہ کہا ہے قرآن پاک نے، سماعون للکذب اکالون للسحت، یہ حرام خور ہیں جو مذہب کو بیچتے ہیں۔ تو قرآن کریم نے ان کی ایک نشاندہی کی کہ حبیب یہ جو علماء یہود ہیں یہ یا علماء نصارہ یہ چلے گئے مکہ کے اندر، ان کے ساتھ کہنے لگے کہ ہماری مدد کرو، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ آپ کے بھی مخالف ہیں اور ہماری ملت کے بھی مخالف ہیں، ہماری مدد کرو، لہذا اس بنیاد پر آپ ہمارے ساتھ چلیں، ہم مدد مانگنے آئے ہیں۔ تو کفار مکہ نے کہا کہ تم بھی اہل کتاب ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان بھی اہل کتاب ہیں، لہذا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کسی اہل کتاب کی مدد کریں، اور وجہ یہ ہے کہ ہمارا اعتماد ہی تم پر نہیں ہے، لہذا ہمیں پتہ ہے کہ تم ہمیں دھوکہ دو گے یا کوئی پریشان کرو گے یا کوئی نہ کوئی پینترا بدلو گے یا کوئی چال بازی کرو گے، ہم تمہارے ساتھ نہیں چلیں گے اور تمہاری مدد نہیں کریں گے۔ اس پر علماء یہود نے کہا کہ آپ کے اعتماد کے لیے ہم کون سا رویہ اختیار کریں جس پر آپ کو اعتماد آ جائے۔ سنیے ملا اعظم کی بدتینتی اور بے حیائی جو قرآن بیان کر رہا ہے اپنے نصوص میں۔ میں ایک طالب علم ہوں اور تحقیق کا طالب علم ہوں، خیالات میں الجھنا میری عادت ہی نہیں ہے، نصوص کی روشنی میں چلتا ہوں، اور نصوص کی سادہ عظمت کو قبول کرے یا نہ کرے، نصوص حق ہیں چونکہ کلام الہی ہے، یہ کسی کو اچھے لگیں یا نہ لگیں یہ الگ بات ہے، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، لیکن ہیں حق۔ یہ ملائیت کے مزاج کی بدتینتی بتا رہا ہے قرآن۔ مشرکین مکہ نے کہا کہ تم ہمارا اعتماد بحال کرنا چاہتے ہو تو پھر آؤ، جس طرح ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں تم بھی بتوں کی پوجا کرو۔ تو یہ ملوانے اٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کی بنیاد پر، اہل کتاب ہونے کے باوجود بھی انہوں نے بتوں کی پوجا کی اور ان پر ایمان لے آئے۔ پھر یہ کہا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت، اس پلیتی میں کے سامنے جھک گئے یہ مولوی، ذاتی خواہشات، ذاتی مفاد، چند کوڑیاں، چند ٹکے سامنے تھے، لیکن نہ ان کے سامنے آخرت تھی، نہ نبوت کی حرمت تھی، نہ قرآن کا تقدس تھا، چونکہ تعصب ان کا مزاج تھا اور ان کے وہ مذہبی ٹیکس جو ہیں وہ زد میں آتے تھے، لہذا اس بنیاد پر انہوں نے باوجود اس کے کہ وہ اہل کتاب تھے، تورات بھی جانتے تھے، انجیل بھی ان کے پاس تھی، تو انہوں نے یؤمنون بالجبت، یہ قرآن کا لفظ ہے میرا خیال نہیں، انہوں نے بت پرستی کی، والطاغوت اور شیطان کی پوجا کی، ایمان لائے شیطان پر، یہ الفاظ ہیں قرآن کے۔ اسی لیے تو قرآن کہتا ہے وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب یہ مولوی اپنی شیطانوں میں جاتے ہیں، اپنے مول میں جاتے ہیں، قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ مِنَّا وَنَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ تو ہم مذاق کر کے آئے ہیں، یہ میں پہلے بتا چکا ہوں۔ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَٰؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، یہ ہے بدماشی مولوی کی کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصبیت میں یہ اتنے آگے چلے گئے، کفار مکہ نے پھر کہا کہ بتاؤ رسول حق پر ہیں یا ہم حق پر ہیں؟ اللہ اکبر، یہ ظلم ہے۔ اس معاشرے کو زخمی جتنا ملا اعظم نے کیا ہے اتنا ابلیس نے نہیں کیا، کیونکہ ابلیس تو دشمن ہے، وہ وار کرتا ہے، اور مولوی کتاب کو استعمال کرتا ہے اپنی خواہش نفس کے لیے۔ تو کہا وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ، کفار مکہ نے جب کہا کہ ہم حق پر ہیں یا محمد، انہوں نے کہا کہ تم حق پر ہو، تم ہدایت پر ہو۔ یعنی ان بدتینت لوگوں نے کفار مکہ کے کفر اور شرک کو اہدا کہا ہے کہ بہت زیادہ ہدایت پر تم ہو۔ ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا، مسلمانوں سے زیادہ تم حق پر ہو۔ ایک تو چلو بت پرستی ہو گئی، گناہ ہو گیا، لیکن اس گناہ کے جواز کا فتویٰ دے کے اس کی حمایت میں اسے ہدایت قرار دیا، تو اس طرح کی پلیدی ملا اعظم کرتا رہا ہے اور آج بھی کر رہے ہیں اس طرح کی۔ تو قرآن کریم نے یہ نشاندہی کی، اس لیے جتنا امت ملا اعظم سے بچے گی، بدطینت بدفطرت لوگوں سے بچے گی، اتنا اللہ کا عرفان نصیب ہوگا۔ ہاں، وہ علماء حق جن کے سینے میں نور ہے، اخلاق میں سرور ہے، رویوں میں اعتدال ہے، فکر میں ایک بصیرت ہے، اور ساتھ ساتھ وہ امت کے خیر خواہ ہیں، امت کو جوڑنا چاہتے ہیں، ان کے قدموں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بنائے امت۔ یہ میری تلخی محض خیال نہیں، اس کے پیچھے دلائل ہیں۔ رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، یہ باب الاعتصام مشکات کے اندر بھی موجود ہے، مسند احمد بن حنبل کے اندر بھی موجود ہے، مشر یا رسول اللہ، شر کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لا تسألونی عن الشر فاسألونی عن الخیر، شر کا سوال نہ کرو، مجھ سے خیر کا سوال کرو، میں خیر کا رسول ہوں، خیر بانٹتا ہوں، قاسم خیر ہوں۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم شر کی شناخت چاہتے ہیں۔ اب رسول ہیں جو سید المرسلین بھی ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں، آپ کی وضاحت، آپ کے بعد کی وضاحت مزید کسی رسول نے آ کر نہیں کرنی، کیونکہ رسالت کا دروازہ بند ختم ہو گیا۔ تو رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابلیس کا نام نہیں لیا یہاں، حالانکہ ابلیس کا تو ہر احساس شر ہے، لیکن ابلیس جو ہے یہ بھی چھوٹا نظر آیا ہے نبوت کی نظر میں۔ فرمایا ان اشر الشر العلماء، کائنات کا بدترین شر ملا اعظم ہے۔ پھر فرمایا شرار الخلق العلماء، اور بدترین مخلوق بھی ملا ہے۔ یہ نبوت کے الفاظ ہیں، میرے تو نہیں ہیں۔ تو کوئی ایسی پلیدی تو ملا اعظم میں رسالت نے دیکھی ہے کہ شیطان سے بھی بدترین شر قرار دیا ہے اسے، اور مخلوق میں جو بدترین مخلوق ہے، ہمارے ہاں اگر جانوروں کے اعتبار قائم کیا جائے تو بدترین نجس العین خنزیر ہے، یہ اس سے بھی بدتر ہے۔ یہ رسالت کے الفاظ ہیں اور فتویٰ ہے، میرا خیال نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اس نے تو امت کو سنوارنا تھا، مخلوق کو ایک کرنا تھا، اسی طرح ہی تقسیم کرنا شروع کر دیا ہے۔ اور پھر اس کے مد مقابل بھی ارشاد فرمایا، جن اہل علم کے اندر رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاقی حرمت دیکھی اور رویوں میں اعتدال دیکھا، علم اور دلیل کی روشنی کو دیکھا، تو فرمایا خیار الخلق العلماء، بہترین مخلوق خدا کی کائنات میں علماء ہیں۔ اس لیے علماء سو اور علماء حق جو ہیں ان کے درمیان حد فاصل کو قائم کر دیا گیا ہے۔ اس لیے امت جو ہے، امت مسلمہ خاص کر علماء حق کی پیروی کرے، ان کے قدم بقدم چلے، ان کے شانہ بشانہ چلے، علماء سو سے اس طرح بچیں کہ جس طرح شیطان سے بچا جاتا ہے اور عبد طاغوت سے بچا جاتا ہے، یؤمنون بالجبت طاغوت سے بچا جاتا ہے۔ یہ بڑا ضروری ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں جو فرقہ واریت ہے، یہ کیا ہے؟ اس کی حیثیت کیا ہے؟ یہ شیطنت ہے۔ فرقہ واریت محض جہالت کی پیداوار ہے اور ذہنی عیاشی کی پیداوار ہے، اس کے علاوہ اس پر کوئی دلیل نہیں کسی کے پاس۔ اللہ نے فرمایا اولئک الذین لعنہم اللہ، ایسا ملا
جو شر پھیلائے، یہ وہ ہے جس پر خدا نے لعنت کی ہے، اپنی مرضی اپنی خواہش کے دین کو پیش کر رہا ہے، دلیل نہیں دیتا، خواہش نفس کو اپنے مفادات کو دین سمجھتا ہے اور اس پر قرآن کی آیات کا بھی مس یوز کرتا ہے، اور یہود جو ہیں وہ تورات کو کرتے رہے ہیں اور ہم ایسا کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ ہمیں پناہ دے۔ اگر ایسا ہم نہ کرتے تو آج یہ فرقے شرکے نہ ہوتے، جتنے مولوی ہیں اتنے فرقے اتنے مذہب ہیں، اب تو گنتی میں جماعتیں نہیں آتی۔ اللہ کے بندو لوٹ آؤ اس حرمت میں جس حرمت کی دعوت واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، خدا نے تمام انسانیت کو، خاص کر مسلم امت کو اعتصام اور اللہ کی رسی کی طرف بلایا ہے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہی بدبخت ہیں جن پر اللہ لعنت کرتا ہے۔ ومن یلعن اللہ فلن تجد لہ نصیرا، جس پر اللہ لعنت کر دے اس کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا، اگر ان کے ہاتھ میں ملک دے دیا جائے تو کسی کو یہ نکیر نہ دیں، گٹھلی کی کھجور کا جو پردہ ہے نا وہ بھی کسی کو نہ دیں، یہ اتنے بخیل ہیں۔ یہ علماء یہود کا یہ مزاج بتایا۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، یہ لوگوں کو جو اللہ اپنے فضل سے دیتا ہے اس پر حسد کرتے ہیں۔ اور یہ مزاج ہر بندہ اسی آئینے میں اتر کر دیکھے میرے سمیت ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اگر تو ہم اپنے کسی صاحب پر ہونے والی عنایات اور رحمت کے ساتھ ایگری ہیں کہ اللہ نے اس پر انعام بخشا ہے تو سبحان اللہ، تن بھی پاک من بھی پاک، اور اگر حسد کر رہے ہیں، آج بھی جتنا فساد ہے مذہبی یہ حسد کی بنیاد پر ہے، دلیل نہیں ہے کسی کے پاس، دلیل کو اپنے حسد کی اوٹ بناتے ہیں ہم، یہ شرمناک ہے۔ وہ اس وقت کے یہودی علماء تھے، ہم اس وقت کے یہودی ہیں۔ کیوں کہ یہود کا مزاج جو ہے یہ تحریف قرآن ہے اور خواہش نفس پر دین کو قربان کر دینا ہے اور منمانیاں کرنا ہے۔ تو اللہ اس امت کو بچائے ایسے درندوں سے۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمۃ وآتیناہم ملکا عظیما۔ اچھا، اس کے بعد فرمایا فمنہم من آمن بہ ومنہم من صد عنہ، ان کی پھر حصے ہو گئے، کچھ لوگوں نے ایمان کا اعتراف کرنا شروع کر دیا، کچھ نے روکنا شروع کر دیا۔ کفا بجہنم سعیرا، یہ جہنم میں جائیں گے لوگ۔ کلما ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، خواہش نفس کو ترجیح دی ہماری آیتوں پر، نصلیہم نارا، ہم جھونک دیں گے ان کو بھڑکتی آگ کے اندر۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا، جس وقت ان کی آگ سے کھالیں ادڑ جائیں گی، پک جائیں گی، ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، سڑ جائیں گی، تو ہم پھر از سر نو پھر ان کو وہ جلدیں دیں گے اور وہی کھال دیں گے اور پھر تازہ ان کا وجود کر دیں گے، وہ پھر سے جلنا شروع ہوگا۔ لیذوقوا العذاب، تاکہ یہ عذاب چکھیں، کیونکہ انہوں نے انسانیت کو تقسیم کیا ہے۔ انسانیت کو تقسیم کرنے والے اور خاص کر مسلم امہ کو تقسیم کرنے والے یہ مسلم علماء نہیں ہیں، یہ انہی کے پیروکار ہیں۔ والذین آمنوا، کیا خوبصورت جملہ ہے، وہ لوگ جن کے من میں ایمان ہے اور اخلاق کی حرمت ان کے اندر ہے، خدا کا خوف رکھتے ہیں، سندخلہم جنات تجری، ان کو ہم باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں ہیں اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر نشاندہی فرمائی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک، اب یہ ان علماء کی بات ہے جو ایمان کا دعویٰ کرتے تھے لیکن اندر سے پلید تھے۔
الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیکم وما انزل من قبل یریدون ان یتحاکموا، اگر کسی بات میں ان کے اندر کوئی اختلاف ہوتا ہے تو پھر قرآن کا تو یہ ارشاد تھا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کسی بات میں تمہاری بحث ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو اس تنازع کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے آؤ۔ لیکن یہ پلید قسم کی طبع کے لوگ جو ہیں یہ رسول کی طرف نہیں لاتے تھے۔ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ رشوت خور جو ملا تھا کعب بن اشرف، یہودی تھا، اس کے پاس لے جاتے ہیں۔ یہودی اور مسلمان کا، منافق کا آپس میں کسی بات پر جھگڑا ہو جاتا ہے، اب یہودی یہ کہتا ہے، یہ کتنی پلیدی ہے، کلمہ پڑھ کے بندہ پلید رہے تو نعوذ باللہ یہ خنزیر سے بھی بدتر ہے۔ یہودی یہ کہتا ہے کہ بحث ہم نہیں کرتے ہیں، چلیں ہم آپ کے رسول کے پاس جاتے ہیں، ان سے فیصلہ کروا لیتے ہیں، جو فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہے۔ حالانکہ وہ یہودی تھا، لیکن یہ منافق کہتا ہے اس کو پتہ تھا کہ رسول نے فیصلہ حق کرنا ہے، کبھی زبان رسالت پر ناحق بات ہی نہیں آئی تو فیصلہ ناحق کیسے آ سکتا ہے؟ تو یہ گھبرا گیا، چونکہ جھوٹا تھا، منافق تھا، من پلید تھا، دعوے کرتا تھا کہ میں بڑا فاضل بھی ہوں، عالم بھی ہوں، میں بڑا مجتہد بھی ہوں اور بڑا نیک وکار بھی ہوں جناب والا۔ قرآن نے کہا ہے نا جی، میرے تو الفاظ نہیں۔ تو کہتا ہے ان یتحاکموا الی الطاغوت، اس شیطان کی طرف لے جانا چاہتے تھے جو رشوت خور تھا، کہ اس کو 4 ٹکے لگاؤں گا، فیصلہ اپنے حق میں کراؤں گا۔ وقد امروا ان یکفروا بہ ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا، ٹھیک، یہ ہے اللہ کے فیصلے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، جب ان سے کہا جائے رسول کے پاس آؤ، رأیت المنافقین، منافقوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ رسول کی بارگاہ سے، اور آج بھی یہ ہو رہا ہے، ہمیں رسول کی ذات سے روکا جا رہا ہے، کبھی کسی بہانے سے، کبھی کسی طرز سے، کبھی کسی فکر سے۔ بھئی ہم رسول کو چھوڑ کر جائیں کہاں؟ کوئی جائے پناہ ہے کائنات میں؟ کوئی احترام اور دین کی حرمت ہے کہیں ذات رسالت سے ہٹ کر؟ ذات رسالت علیہ الصلاۃ والسلام کو اگر دین کے تصور سے ہٹا دی جائے تو دین کالی لکیریں ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا سمجھیں گے آپ؟ میں اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہٹ کر کیا قرآن کا فہم حاصل کریں گے؟ کدھر جائیں گے؟ تو جب ہر لحاظ سے ہم محتاج ہیں ذات رسالت کے، تو پھر ہم محتاج الہ کے دربار میں کیوں نہیں جاتے، اور ادھر جانے سے ہمیں روکا جاتا ہے۔ اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حرمت کو بیان کیا قرآن پاک نے، وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اے حبیب جو دل سے آپ کا احترام کرتے ہیں، ہماری آیتوں پر یقین رکھتے ہیں، یوں ہی وہ حضور عظمت نبوت میں آئیں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، ان کو نبوت کی سلامتیوں کا نور عطا کر دو کہ تمہیں سلامتی ہو، دونوں جہان کی سلامتی ہو۔ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، آپ کی رحمت کے مزاج کو دیکھ کر تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے۔ یہ رسول کی بارگاہ کا ماحول ہے، اور ہم رسول کو ثانوی حیثیت بھی نہیں دیتے، بلکہ ان کی حیثیت کا تصور ہی ختم کر دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ یہ جھوٹ ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے یہ نشاندہی فرمائی۔ بار بار مقامات جو ہیں، چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ چیزیں بیان فرمائی ہیں، تو میں ناظرین سے کہوں گا کہ سادہ ہو جاؤ، قرآن کی سادہ عظمت سے لپٹ جاؤ، رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت سے لپٹ جاؤ۔ یہ چون چنا جو اس مزاج کے لوگ ممبروں پر چڑھ کر رہے ہیں، جس مزاج کی نشاندہی قرآن کر رہا ہے، ان کی بات کو بالکل اہمیت نہ دو، ان سے جتنی نفرت ہو سکتی ہے اتنی کر جاؤ، اللہ کا عرفان نصیب ہوگا، قرآن کا فہم نصیب ہوگا، رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربتیں ملے گی، رحمت اور شفقت ملے گی۔ تو انہی رویوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے مختلف مقامات پر بیان فرمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا۔ یہ سب سے اچھا فیصلہ ہے اور اچھا انجام ہے کہ جب تم اپنے آپ کو ہر لحاظ میں، ہر فیصلے میں، ہر صورت میں، زندگی کے ہر طرز میں اللہ کے حضور پیش کر دو گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کر دو گے،
سمجھ آ گئی؟ تو پھر اس پر اللہ تعالیٰ اپنے احسانات فرمائے گا۔ اور پھر یہ چیزیں جو بیان فرمائیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، مثلا ارشاد فرمایا ہمارے سوسائٹی کے اندر جو چیزیں خرابی ہیں ان کی نشاندہی بھی قرآن کرتا ہے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، جس وقت تم بری بات زبان سے نکالتے ہو تو اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ اور بری باتوں میں کیا بری بات ہے؟ غیبت بری بات ہے، چغل خوری بری بات ہے، حسد بری بات ہے، کینہ بری بات ہے، اور شر پھیلانا بری بات ہے، جس سے انسانیت کا تقدس پامال ہو اور امت کی وحدت ٹوٹے، اس سے بری بات کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ اسے پسند نہیں فرماتا، ہم اسے مذہب بنا کر ٹھوس رہے ہیں۔ میں نے بہت سارے احباب کو دیکھا ہے، اپنے ہمارے احباب کے اندر، وہ ان کا مزاج یہی ہے کہ بس امت کو لڑاؤ اور ایسے ایسے مسئلے پیش کرو جناب اللہ، کفر سے نیچے ہمارا دوسرے کے لیے فتویٰ ہی نہیں ہے۔ کیا اس طرح بھی نظام چلتا ہے؟ زندگی چلتی ہے، انسانیت چلتی ہے، امت چلتی ہے؟ قرآن نے قرآن ہو کر اپنی قرآن ہونے پر دلائل مہیا کی ہیں۔ دلیل نہ بھی دے تو یہ اللہ کا حسن ہے، پھر بھی کہتا ہے کہ نہیں دلائل میسر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن کے قرآن ہونے پر دلائل دیے اور اپنے خدا ہونے پر دلائل دیے۔ وہ دلیل نہ دینے کا پابند ہے نہ لینے کا پابند ہے، وہ لا شریک ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ تو جب یہ سمجھایا اللہ نے کہ جب میں نے دعویٰ کیا ہے اپنی سچائی کا تو یہ میرے دلائل ہیں۔ امن خلق السماوات والارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسي وجعل بین البحرین حاجزا االہ مع اللہ قلیلا ما تشکرون۔ یہ دلائل ہیں قدرت کے۔ قدرت نے اپنی ہر صفت پر دلیل قائم کی ہے، اپنی ذات کے ہر فیصلے پر دلیل کی ہے، اپنی حکمت کی روشنی پر دلائل دیے ہیں اور اپنی تدبیر پر دلائل دیے ہیں۔ وہ خدا خدا ہو کر دلیل دے رہا ہے، مولوی صاحب کیوں نہیں دلیل دیتے؟ وہ خدا کی بیان کردہ دلیلوں کو اپنے حلوے مانڈے کی خواہش میں جناب والا وہ بدل رہا ہے اور اپنے مزاج پر لا رہا ہے۔ اس طرح امت نہیں چلے گی۔ جو بیان کرنا ہے، جس تصور کو بیان کرنا ہے، جس عقیدے کو بیان کرنا ہے، جس ذہن کو بیان کرنا ہے، اس کے پیچھے اگر قرآن کا نور ہوگا تو وہ تصور قابل قبول ہے، مصطفیٰ کے حسن کا سرور ہوگا تو وہ عقیدہ قابل قبول ہے۔ اگر نہ مصطفیٰ کا فیصلہ ہو، نہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کوئی اس بات پر ارشاد فرمایا ہو، تو پھر وہ مولوی کی ذاتی خواہش ہے اور آیت قرآن کی غلط استعمال کرتا ہے۔ ایک فقیر تحقیق کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے جانتا ہے مذہبوں کا تانا بانا اور ان کے پس منظر میں پیش کیے گئے دلائل اور اس سے اخذ کیا گیا اور استنباط کیا گیا جو مذہب ہے وہ جانتا ہے کہ اس میں کتنا دم خم ہے۔ اس لیے میں گزارش کروں گا، قرآن جب کہہ رہا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، بھئی جب بات سمجھ رہا ہے تو کسی اہل ذکر کے پاس جا کر اس بات کو سمجھو۔ گھر بیٹھ کے حجرے میں بیٹھ کے مذہب نہ تراشو نہ عقیدے بناؤ، کیونکہ یہ کام یہود و نصارہ کا کام ہے، جس وجہ سے ان کے اندر یہ 72 فرقے بن گئے، اور ہمارے اندر جو فرقے بنے ہوئے ہیں اس کی خاص بنیادی وجہ یہی ہے اور کوئی کاز نہیں۔ قرآن آج بھی اپنی حرمت میں موجود ہے اور رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا نور آج بھی نور بیزیاں فرما رہا ہے۔ کتنی کوششیں کی دین کی تکمیل کے لیے، دین کے ابلاغ کے لیے اور دین کی بقا کے لیے لوگوں نے، ہمارے سامنے وہ کوششیں ہی نہیں ہیں۔ تو اس لیے گزارش میں کروں گا کہ ہم اس طرف آئیں۔ بمن احسن دینا ممن اسلم وجہہ اللہ، سب سے حسین دین تو اس کا ہے جو جھکا ہے اللہ کی حضور، وہو محسن، وہ مرتبہ احسان تک جا پہنچا، واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اور اس نے ملت ابراہیم کی اتباع کی، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، پھر جب ہر چیز سے، ہر باطل سے کٹ کر اللہ کے حضور پیوست ہو گئے، غرق ہو گئے، مستغرق ہو گئے جناب ابراہیم علیہ السلام، تو اللہ نے فرمایا اے میرے بندے تو لوٹ آیا ہے اور اپنی محبت کی عظمت میں اتنا آگے بڑھ گیا ہے کہ ہر چیز سے منہ موڑ کر میرے حسن لطافت کے اندر کھو گیا ہے، تو ہم آپ کو اپنا خلیل بناتے ہیں۔
یہ 3500 سال پہلے کا بندہ ہے جس کو قدرت نے یہ شان بخشی ہے، اور پھر سید المرسلین سے ارشاد فرمایا واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، میرے محبوب بے شک آپ کے بعد رسالت ختم ہے، آپ سید المرسلین ہے، لیکن ملت ابراہیم ہی آپ کا دین ہے، اس کی اتباع کریں۔ تو یہ وہ حقائق ہیں ناظرین کرام، ہم اس ہر عمل کو چھوڑ دیں جو ہمارے معاشرتی زندگی، اجتماعی زندگی، انفرادی زندگی میں رکھنا پیدا کرتے ہیں، وہ معاملات ہم چھوڑ دیں، ترک کر دیں۔ ہر ضمیر کے اندر یہ احساس موجود ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گناہ کی بابت پوچھا گیا کہ گناہ کیا ہوتا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا اذا حاک فی نفسک، جو چیز تیرے دل کو پریشان کر دے، کھٹکا دے، تو وہ گناہ ہے، کھٹکا پیدا کر دے۔ تو دوستو ہم جانتے نہیں کون ہے ایسا بندہ جو حلال حرام کی تمیز نہیں رکھتا، کون ہے ایسا بندہ جس کو یہ شعور ہے کہ جو کچھ کہہ رہا ہو کر رہا ہوں اس کا نتیجہ کیا ہے، لیکن ہم شوق بنائے ہوئے ہیں، مذہب بنائے ہوئے ہیں، اور ایک دوسرے کی تکفیر کرنے ہوں چڑھے ہوئے ہیں بنا بلا۔ پھر بھی ہمارے الحمدللہ پاکستان کے اندر مقتدر علماء انہوں نے مل بیٹھ کر فیصلہ کیا ہے اور پیغام پاکستان کی صورت میں ایک ٹائٹل قائم کیا ہے، لیکن اب بھی آگ سلگانے والے جو ہیں اپنی اس بری عادت سے باز نہیں آتے۔ تو امت من حیث الامت ایسے شریروں کا تعاقب بھی کرے اور ان سے دور بھی رہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس امت پر رحم فرمائے، اور ہر وہ بات منہ سے نکالنا حرام ہے جو خدائے ذوالجلال کو پسند نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں الا من ظلم، اگر کسی نے زیادتی کی ہے تو پھر آپ کسی قاضی کے پاس یا جہاں کوئی اتھارٹی موجود ہو اس کو اس کی شکایت کر سکتے ہیں تاکہ وہ اس کا ہاتھ ظلم سے روکا جائے۔ تو ناظرین کرام، یہ سورہ نساء کے آخری باتیں تھیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو عیسائیت نے عقائد گھڑے تھے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اگر بندہ کہیں تو ان کو شرم آتی ہے، آر آتی ہے، وہ محسوس کرتے ہیں ان کی شایان شان نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ میرا بندہ ہو کے کہے کہ مجھے شرم آتی ہے بندگی کی عظمت میں؟ نہیں، اسے شرم نہیں آتی۔ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون، ملائکہ جب نور کے بنائے ہوئے ہیں، وہ بندے ہیں خدا کے، اور انہوں نے بندگی کو سینے سے لگایا ہوا ہے۔ یہ تو ابن مریم ہیں، وَأُمُّهُ صدیقہ، ان کی ماں بھی سچی ہیں، وہ بھی اللہ کی بندی ہیں۔ تم کس عقیدے پر یہ تراش خراش کر رہے ہو؟ یہ عقیدے کیوں بنائے گئے؟ مفادات۔ کوئی بھی برا عقیدہ، کوئی بھی بد عقیدگی مفادات سے ہٹ کر نہیں ہے۔ یہ کوڑیوں پر بیچا گیا ہے اب اپنا دین، اس لیے امت لوٹ آئے، علماء لوٹ آئیں، یہود و نصارہ کے علماء کی یہ پیچھے نہ جائیں، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مقتدر علماء ہیں ان سے دین سیکھیں، اصحابہ سے دین سیکھیں، اہل بیت سے دین سیکھیں، جن کے علم اور دین پر رسالت نے اطمینان کا اظہار کیا ہے، اور انہیں ثقلین کا ٹائٹل دیا ہے کہ میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ثقلین سے وابستہ رہو گے ہدایت پر بھی رہو گے اور نجات بھی تمہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی حاضری کو شرف قبولی سے سرفراز فرمائے اور ہمیں راہ حق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔